جب اللہ تعالیٰ نے عسکری صلاحیت کا حکم دیا کہ عسکری صلاحیت مطلوب ہے ہر بندے مومن سے، تو خود بخود یہ چیز بھی مفہوم ہو گئی، جب عسکری صلاحیت مطلوب ہے تو عسکری دانش بھی مطلوب ہے، عسکری دماغ بھی مطلوب ہے۔ چلے میں پہلے اب بات اس پر کر لوں کہ جو عسکری صلاحیت ہے وہ صرف اسلحہ چلانے کا نام نہیں ہے۔ عام طور پر جب ہم عسکری صلاحیت کی بات کرتے ہیں تو میرے سمیت ہر بندے کے دل میں آتا ہے کہ عسکری صلاحیت سے مراد یہ ہے کہ بندہ فوجی بنے اور صرف کیا کہتے ہیں ہتھیار چلائے، یہ نہیں۔ عسکری صلاحیت میں ایجادات سے اس کے استعمال تک کی تمام سطحیں آ جاتی ہیں۔ تو ایجادات کرنا سویلین کا کام ہے نا، تو عسکری صلاحیت کے اندر عسکری آلات کی ایجاد بھی شامل ہے، اس کا ذخیرہ کرنا بھی شامل ہے، اسے میدان جہاد میں لے کے جانا جو خدمات ہیں وہ بھی شامل ہے، پھر ان عسکری آلات کو استعمال کرنا میدان جہاد پر یہ بھی شامل ہے۔ تو اگر ہم ان شارٹ کہیں تو یہ ہوگا کہ عسکری صلاحیت کے اندر عسکری ایجادات سے لے کر عسکری آلات کی ایجادات سے لے کر عسکری آلات کو استعمال کرنے تک تمام سطحیں شامل ہیں، بلکہ خود بندے کی عسکری قوت، اس کی جسمانی قوت بھی اس عسکری صلاحیت کے اندر شامل ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اب آپ دیکھیں اس کے لیے کیسی عسکری دانش چاہیے، کیسا دماغ چاہیے۔ ایک بندے نے جنگی آلات بنانے، ایجاد کرنے، یا ان جنگی آلات کو استعمال کرنا ہے، یا ان جنگی آلات کو ذخیرہ کرنا ہے، یا ان جنگی آلات کو میدان میں اٹھا کے لے جانا ہے، دشمن سے بچا کے رکھنا ہے، کیسی دانش چاہیے؟ اعلیٰ دماغ چاہیے کہ نہیں؟ بڑا اعلیٰ دماغ چاہیے۔ چلو اس کو سمجھانے کے لیے میں کہہ دیتا ہوں کہ سب سے زیادہ عسکری دماغ کن شخصیات میں تھا؟ انبیاء علیہم السلام میں۔ نبی علیہ السلام سے بڑا عسکری اس دنیا میں پیدا نہیں ہوا، اور انبیاء سے بڑے عسکری اس دنیا میں پیدا نہیں ہوئے۔ جس طرح وہ فکری محاذ پہ بلند ترین سطح پہ تھے، انبیاء عسکری محاذ کے بھی بلند ترین سطح پہ تھے۔ انبیاء شاد دماغ ہوتے تھے اپنے معاشرے کا۔ لا الہ الا اللہ۔ تو جب انبیاء کے پاس، انبیاء جیسے شاد دماغوں کے پاس عسکری صلاحیت ہوتی تھی، تو جواب مل گیا کہ آج عسکری صلاحیت کے لیے کیسی دانش چاہیے؟ آج عسکری صلاحیت کے لیے شاد دماغ چاہیے، بہترین شاد دماغ۔ کتنے بہترین؟ اللہ کے دین کی دعوت کو جو لینے والے ہیں، اٹھا کے لے جانے والے ہیں، اور اس فکر کو فکری محاذ پہ لے جانے والے ہیں، اور اس فکر کو عام کرنے والے ہیں۔ ان کے بعد سب سے زیادہ شاد دماغ جو ہیں وہ عسکری صلاحیت کے لیے اپنے دماغ کو وقف کریں۔ لا الہ الا اللہ۔ یعنی سب سے زیادہ شاد دماغ پہلی سطح پر کہاں جائیں؟ اللہ کے دین، اللہ کا وہ دین جو نبی کے سینے اتھر پہ نازل ہوا، اس کو سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، تدریس کرنے کے لیے، آگے پہنچانے کے لیے۔ امت کا سب سے بڑا شاد دماغ اپنے آپ کو ان کاموں کے لیے صرف کرے۔ پھر امت کا جو دوسرے نمبر پر شاد دماغ ہے، وہ اپنے آپ کو کس کام کے لیے وقف کرے؟ عسکری صلاحیت کے لیے وقف کرے، عسکری ایجادات کے لیے وقف کرے، اور عسکری ایجادات کو استعمال کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کرے۔ یہ تو میں ایک نمبر وار بتا رہا ہوں، وگرنہ ایک بہت بڑا شاد دماغ ہوتا پہلے نمبر کا، اس کی جو شاد دماغی ہوتی ہے وہ فکری محاذ پہ اتنی نہیں چلتی جتنی عسکری محاذ پہ چلتی ہے، تو اس کو کہا جائے گا آپ عسکری محاذ کی طرف توجہ زیادہ دیں۔ اسی طرح کچھ عسکری دماغ ہوتے عسکری ہیں، لیکن ان کا فکری دماغ دعوتی محاذ پہ زیادہ چلتا ہے، ان کو کہا جائے گا آپ یہاں توجہ دیں۔ تو بہرحال اس تقسیم سے بھی یہی بات سب سامنے آتی ہے کہ اصل جو شاد دماغ ہے نا، وہ دین کی دعوت کے لیے، سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، اسے آگے پہنچانے کے لیے، اور دوسرے نمبر پر عسکری دانش کے لیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم نے اسے دوسرے نمبر پہ کیوں رکھا؟ اس لیے رکھا کہ دراصل مطلوب اللہ کا دین ہے، دراصل مطلوب فکر اور نظریہ ہے۔ فکر اور نظریے کی امداد کے لیے، اسے آگے پہنچانے کے لیے عسکری صلاحیت مطلوب ہوتی ہے۔ تو عسکری صلاحیت خود فکری محاذ کے حوالے سے دوسرے نمبر پر آتی ہے۔ اصل چیز نظریہ ہے، نظریے کی امپلیمنٹیشن کے لیے اور نظریے کی حفاظت کے لیے عسکری صلاحیت۔ محض عسکری صلاحیت دین کو نکال کر یہ مطلوب نہیں ہے، بلکہ یہ تو نامطلوب ہے۔ اگر عسکری صلاحیت سے دین کو ایک سائڈ پہ کر دیا جائے تو ہمارے نور الانوار، جب میں نور الانوار پڑھا کرتا تھا، ہماری اصول فقہ کی کتاب ہے، اس میں
یہ الفاظ آج تک مجھے یاد ہیں، تخریب بلاد اللہ، تعذیب عباد اللہ۔ اللہ کے دین سے اگر اعلاء کلمت اللہ کا نظریہ نکال دیا جائے، یعنی جہاد سے، اللہ کا دین نہیں، جہاد سے اگر اعلاء کلمت اللہ، کلمہ کی سر بلندی، لا الہ الا اللہ کی سر بلندی نکال دی جائے تو جہاد نری تخریب کاری کا نام ہے، جہاد اللہ کے بندوں کو عذاب دینے کا نام ہے۔ لیکن یہ جہاد کب بنتا ہے؟ اس جہاد میں حصہ لینے والا جنت کا حقدار کب بنتا ہے؟ شہید کب بنتا ہے؟ غازی کب بنتا ہے؟ جب اس جنگ و جدل کے اندر لا الہ الا اللہ کی نیت آ جائے۔ تو اس لیے یہ ہم نے اس لیے درجہ بندی کی کہ سب سے بڑا شاہ دماغ اللہ کے دین کو اٹھانے والے ہوں، پھر دوسرے نمبر پہ جو شاہ دماغ ہیں وہ اس دین کی حفاظت والے لوگ ہو۔ تو اس دین کی حفاظت کیسے ہوگی؟ عسکری صلاحیت کے ذریعے ہوگی، سمجھے؟ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ ہے عسکری دانش۔ دوسرا حکم جو اس آیت سے بھی خود بخود مفہوم ہو جاتا ہے کہ جب عسکری صلاحیت مطلوب ہے تو عسکری دانش بھی مطلوب ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا